السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیش لفظ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، اور بے شمار درود و سلام ہو حبیب کبریا کی ذات اقدس پر کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اپنا مقدس کلام نازل فرمایا، جو قرآن عظیم ہے، کتاب مجید ہے، فرقان حمید ہے، برہان رشید ہے، نور مبین ہے، محور دین ہے، ذکر حکیم ہے، صراط مستقیم ہے، منبع ایمان ہے، سرچشمہ ایمان ہے، مرکز جود و سخا ہے، بحر لطف و عطا ہے، منبع رشد و ہدایت ہے، بحر علوم و حکمت ہے، ہر چیز کا روشن بیان ہے، خزانہ علم و عرفان ہے، واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، معرفت کا آفتاب جہاں تاب ہے، اس کے عجائب کا شمار نہیں، اس کے فضائل کی انتہا نہیں۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے، فلاح حقیقی کا پیغام ہے، اس میں ہر مرض کی شفا ہے، یہ ہر فرد کا رہنما ہے، یہ سامان نجات ہے، دلوں کے جنگ کا علاج ہے، کامل ترین فلسفہ حیات ہے، اور اس کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے۔ قرآن حکیم کے علوم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: 1 علم العقائد، 2 علوم الاحکام، 3 علوم التذکیر۔ گویا قرآن حکیم انسانوں کے عقائد کی اصلاح کرتا ہے اور انہیں صحیح عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کے احکام دیتا ہے، نیز اصلاح فکر و عمل کی طرف راغب کرنے کے لیے پچھلی امتوں کے احوال بیان فرماتا ہے، جیسا کہ کئی صورتوں میں متعدد انبیاء اکرام کے حالات، سورہ المومن میں آل فرعون میں سے ایک مسلمان کا واقعہ، سورہ یاسین میں ایک مرد مومن کا ذکر، سورہ قلم میں باغ والوں کا واقعہ، سورہ بروج میں کھائی والوں کا تذکرہ، سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ ان احوال و واقعات کے بیان کرنے میں اللہ تعالی کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے چند نکات عرض کرتا ہوں۔ 1 اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کا ذکر محبوب ہے، اس لیے اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں جا بجا اپنے پیارے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ان پر اپنی نعمتوں کے نزول کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مفہوم، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، ہم جسے چاہیں علم و حکمت و نبوت کے ساتھ درجہ بلند کریں۔ بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو،
یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب سے فضیلت دی، اور کچھ ان کے باپ دادا اور بھائیوں میں سے بعض کو بھی فضیلت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ سورہ انعام۔ نمبر 2، اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو بھی انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر فرمانے کا حکم دیا، تاکہ انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو جائے، اور یہ ذکر سن کر لوگ ان نفوس قدسیہ کی پاک خصلتوں سے نیکیوں کا ذوق و شوق حاصل کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ صالحین کے ذکر سے رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ بہت سے عجائب اور غرائب اور حکمتوں اور عبرتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں دین و دنیا کے بہت فائدے ہیں، اور سلاطین و رعایا اور علماء کے احوال اور عورتوں کے خصائص اور دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر اور ان پر قابو پانے کے بعد ان سے تجاوز نہ کرنے کا نفیس بیان ہے، جس سے سننے والے میں نیک سیرتی اور پاکیزہ خصائل پیدا ہوتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے متعلق چند آیات کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ، سورہ یونس، اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی، الشورى، اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو یاد کرو، صاد، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، صاد، اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب قدرت اور علم والوں کو، صاد، اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، صاد، اور ان نشانیوں کا بیان کرو اور شہر والوں کی جب ان کے پاس رسول آئے، سورہ یاسین، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، سورہ بقرہ۔ نمبر 3، انبیاء سابقین علیہم السلام کے احوال بیان کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافروں کی طرف سے ڈالے گئے مصائب و تکلیفوں پر صبر کرنا آسان ہو جائے۔ ارشاد ہوا، مفہوم، اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں، سورہ ہود۔ دوسری جگہ فرمایا گیا، مفہوم، اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے اور ایذائیں پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی، اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، سورہ انعام۔ مزید فرمایا گیا، اور ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، کافر ان سے ہنستے تھے اور ہنسی ان کو لے بیٹھی، تم فرما دو زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، سورہ انعام۔ نمبر 4، اہل کتاب نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے مختلف سوالات کیے، جن کے جواب میں رب تبارک و تعالی نے بعض واقعات وحی یعنی قرآن فرمائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، مفہوم، اور تم سے ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں، بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا، سورہ کہف۔ نمبر 5،
گزشتہ امتوں کے حالات و واقعات بیان کرنے میں کافروں کے اعتراضات کا جواب دینا اور انہیں لاجواب کرنا بھی مقصود تھا۔ ارشاد ہوا، مفہوم۔ اور مشرک بولے، اللہ چاہتا تو اس کے سوا کچھ نہ پوجتے، نہ ہم، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ اس سے جدا ہو کر ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے۔ ایسا ہی ان سے اگلوں نے کیا۔ سورہ النحل۔ دوسری جگہ فرمایا، مفہوم۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے، اور سب شہر کے ساکن تھے۔ تو کیا یہ لوگ زمین پر چلے نہیں تو دیکھتے ہیں ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ سورہ یوسف۔ مزید ارشاد فرمایا، مفہوم۔ جیسے وہ جو تم سے پہلے تھے تم سے زور میں بڑھ کر تھے، اور ان کے مال و اولاد تم سے زیادہ تھے، تو وہ اپنا حصہ برت گئے اور تم نے اپنا حصہ برتا، جیسا اگلے اپنا حصہ برت گئے اور تم بےہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے۔ ان کے عمل اکارت گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ کیا انہیں اپنے سے اگلوں کی خبر نہ آئی؟ نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور وہ بستیاں کہ الٹ دی گئیں، ان کے رسول روشن دلیلیں ان کے پاس لے آئے تھے، تو اللہ کی شان نہ تھی نہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظالم تھے۔ سورہ توبہ۔ سورہ آراف میں قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم شعیب کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے، مفہوم۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر عذاب سے گرفتار کیا۔ یہ بھی ارشاد ہوا، یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے، وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اور ارشاد رب کریم ہے، مفہوم۔ یہ بستیوں کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں کوئی کھڑی ہیں کہ اس کے کھنڈرات باقی ہیں، اور کوئی کٹ گئی کہ اس کا نشان بھی باقی نہیں۔ سورہ ہود۔ پھر فرمایا، مفہوم۔ بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سورہ ہود۔ مزید فرمایا، اور عاد اور سمود کو ہلاک فرمایا، اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں، اور شیطان نے ان کے کوتک یعنی برے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر کے دکھائے، اور انہیں راہ حق سے روکا، اور انہیں سوجھتا تھا یعنی وہ عقل والے تھے۔ بنی اسرائیل کے نافرمانوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کرنے کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مفہوم۔ تو ہم نے یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ سورہ بقرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر کر کے فرمایا، مفہوم۔ بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ روشن نشانی لوط علیہ السلام کی قوم کے ویران مکان ہیں جن کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ایک گمراہ پر عذاب نازل کیے جانے کا ذکر اللہ نے کیا اور فرمایا گیا، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، اور تم
نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان دیں۔ سورہ آراف۔ سورۃ الشعراء میں کئی انبیاء اکرام علیہم السلام کے حالات بیان فرما کر متعدد بار اس آیت کریمہ کی تکرار کی گئی، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ سورہ یوسف۔ ارشاد فرمایا، مفہوم، بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں، اپنوں سے اگلے کاموں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ نمبر 7، قرآن حکیم میں انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے صالحین کو پیش آنے والے مصائب اور تکالیف کا بھی ذکر موجود ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان ایمان افروز واقعات کو پڑھ کر مومن اپنے ایمان کو مزید مضبوط کر لیں اور راہ حق میں ہر طرح کی آزمائشوں کے لیے تیار رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، مفہوم، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے ہیں؟ انہیں سختی اور مصیبت پہنچی، وہ لرز اٹھے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورہ بقرہ۔ دوسری جگہ فرمایا گیا، مفہوم، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اسی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی، اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔ نمبر 8، قرآن کریم میں انبیاء اکرام علیہم السلام کے تصرف و اختیار اور معجزات و کمالات کا بھی بیان ہے، جس سے کفار کے باطل نظریات کا رد ہوتا ہے۔ نیز ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام بے مثل بشر ہیں، ان کی طاقت و قدرت اور شان و عظمت عام انسانوں سے کہیں بلند و بالا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مفہوم، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کے تبرکات کی فضیلت کے بارے میں ارشاد ہوا، مفہوم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس ایک تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھا لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ البقرہ۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹی کی گفتگو سننا، سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا میلوں دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا لینا، اور سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی کا پورا ہونا، اور سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا جانا مذکور ہے، جبکہ آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلی شان یوں بیان ہوئی ہے، مفہوم، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے،
وہ گفتگو تو نہیں کرتے مگر وہی یعنی قرآن جو انہیں عطا کی جاتی ہے۔ نمبر 9، قرآن عظیم میں انبیاء اکرام علیہم السلام کے کمالات و معجزات کے علاوہ بعض محبوبان خدا کی کرامات اور تصرفات بھی بیان ہوئے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات اس کی واضح مثال ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے۔ مفہوم: جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس نیا رزق پاتے۔ کہا کہ اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی، وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی عطا فرمائے۔ یہاں پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، بولا، اے میرے رب، مجھے دے اپنے پاس سے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سورہ آل عمران۔ پس ان کی دعا قبول ہوئی۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر کی کرامت کا بیان موجود ہے، جنہوں نے وادی سبا یعنی یمن سے تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے بیت المقدس میں حاضر کر دیا تھا۔ سورۃ البروج میں کھائی والوں کے واقعے سے بھی ولی کی کرامت ثابت ہوتی ہے، جسے صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 10، انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے احوال و واقعات کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر واضح دلیل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوا۔ مفہوم: اور کافر بولے، اگلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لی ہیں، تو وہ ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ تم فرماؤ، اسے تو اس اللہ نے اتارا جو آسمانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے۔ سورہ فرقان۔ دوسری جگہ فرمایا گیا، یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وحی یعنی قرآن بنا کر بھیجتے ہیں، انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے۔ سورہ ہود۔ مزید ارشاد فرمایا۔ مفہوم: یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ سورہ یوسف۔ حضرت مریم کے تذکرے میں ارشاد فرمایا۔ مفہوم: یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے قلموں سے قرآن ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہے، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ سورہ آل عمران۔ یعنی باوجود ان کے پاس نہ ہونے کے ان تمام واقعات کو تفصیل سے بیان کر دینا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا روشن ثبوت ہے۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے قارئین عرصہ دراز سے ایسی کتاب کی شدید کمی محسوس کر رہے تھے جو انبیاء اکرام علیہم السلام کے احوال پر مشتمل ہو اور جامع و مستند ہو۔ موجودہ دور کے عوام و خواص کو استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی عبد الرزاق چشتی صاحب قبلہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی گرا قدر تدریسی مصروفیات کے باوجود بھی وقت نکال کر انبیاء اکرام علیہم السلام کے تذکرے پر مبنی یہ کتاب تحریر فرمائی۔ زیر نظر کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسے معتبر تفاسیر اور کتب احادیث کی روشنی میں تحریر کیا گیا ہے۔ امام رازی کی تفسیر کبیر اور علامہ محمود احمد آلوسی کی تفسیر روح المعانی کو اس کتاب کا اہم ماخذ قرار دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ امید ہے کہ اس کتاب سے عوام، دینی مدارس کے طلبہ، علماء و خطبہ حضرات بھی یکساں استفادہ حاصل کریں گے۔ اس کتاب کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ ہے، اکثر مقامات پر دیگر اردو تراجم کے مقابلے میں مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا
محدث بریلوی کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی فوقیت بھی احسن انداز میں ثابت کی ہے، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے کہ جن میں کسی کے احوال تم سے بیان فرمائے اور کسی کے احوال بیان نہیں فرمائے۔ قرآن پاک میں بعض انبیاء اکرام علیہم السلام کے اسماء گرامی یعنی نام مذکور ہیں اور ان کے حالات کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بعض انبیاء اکرام علیہم السلام کے نام تو ہیں لیکن ان کے حالات کا ذکر نہیں ہے، جیسے حضرت یسع اور حضرت ذوالقفل، اور بعض کے واقعات ذکر ہیں لیکن ان کے نام نہیں ہیں، جیسے حضرت حزقیل اور حضرت شموئیل، اور بعض کے نام بھی نہیں ہیں اور حالات بھی نہیں، جیسے حضرت دانیال علیہ السلام۔ قرآن پاک میں انبیاء اکرام کے اسم گرامی: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالقفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کی تعداد: اگرچہ مشہور روایت ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی تعداد 1,24,000 ہے، لیکن ایک روایت میں 2,24,000 کا بھی ذکر ہے، ایک روایت میں 8,000 کا بھی ذکر ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے سب برحق ہیں، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے، خاص تعداد ذکر نہ کی جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو یہ کم تعداد پر ایمان لائے اور واقعی میں زائد ہوں، یا ایسا نہ ہو کہ یہ زائد تعداد پر ایمان لائے اور واقعی میں وہ کم ہوں۔ پہلی صورت میں کئی انبیاء اکرام علیہم السلام پر ایمان نہیں ہوگا، اور دوسری صورت میں جو نبی نہیں ہوں گے ان کو نبی ماننا لازم آئے گا، اس لیے دونوں صورتوں میں خرابی آتی ہے، لہذا یہی بہتر صورت ہے کہ یہ ایمان رکھے اے اللہ تیری طرف سے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر میرا ایمان ہے اور وہ سب کے سب برحق ہیں۔ تنبیہ: انبیاء اکرام علیہم السلام کی تعداد کا ہمیں یقینی علم نہیں، لیکن روایات مختلف ہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہ تھا۔ اسی طرح تفصیلاً انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات کو نہ ذکر کرنے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پر بذریعہ وحی یعنی قرآن کئی انبیاء اکرام علیہم السلام کے حالات ظاہر نہیں کیے گئے۔ اگر بذریعہ وحی یعنی قرآن مقدس کے ذریعے آپ کو خبر دی جاتی تو ہمیں بھی علم حاصل ہوتا، یہ درست نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے علم کا یہ عالم ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا و آخرت کے تمام غیبی علوم عطا فرما دیے، البتہ بعض چیزوں کے چھپانے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ رسولوں اور آسمانی کتابوں کی تعداد: تمام انبیاء اکرام علیہم السلام میں سے بعض زیادہ مرتبے والے نبی ہوئے ہیں جن کو رسول کہا جاتا ہے، ان رسولوں کی تعداد 313 ہے، اور آسمانی کتابوں کی تعداد کل
104 ہے۔ 4 کے مستقل نام ہیں توریت، انجیل، زبور اور قرآن مقدس، اور 100 کے مستقل نام نہیں بلکہ ان کو صحیفے کہا جاتا ہے۔ نبی کسے کہا جاتا ہے؟ نبی کا لفظ یا تو نباوہ سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بلند مرتبہ، اور یا یہ لفظ بنا ہے نبا، با ساکن ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا یعنی ظاہر کرنا، اور یا یہ لفظ بنا ہے نباہ، با ساکن اور تا زائد، جس کا مطلب ہوتا ہے مخفی آواز۔ پہلے معنی کے لحاظ سے نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام مخلوق سے بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے وہ حق بات کو ظاہر کرتا ہے اور غیبی خبریں دیتا ہے، اور تیسرے معنی کے لحاظ سے وہ وحی یعنی قرآن کو سنتا ہے جو آواز دوسروں پر مخفی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ اصل میں نبی یا ہو تو اس وقت معنی ہوتا ہے راستہ۔ اس صورت میں نبی کو نبی کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالی اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ جس طرح راستہ منزل مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء اکرام علیہم السلام رب تعالی کا قرب حاصل کرنے اور منزل مراد کو پانے کا ذریعہ اور واسطہ ہوتے ہیں۔ یہ تو لفظ نبی کے لغوی معنی ہیں جو سب کے سب نبی میں بیک وقت جمع ہوتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر نبی کی تعریف یہ بھی ہے، بنی آدم سے ہو یعنی انسان ہو، مذکر ہو، آزاد ہو، اس کی طرف وحی آئے اور لوگوں تک اللہ کے احکام پہنچائے، نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دے اور کفار کو جہنم سے ڈرائے، اور معجزات کے ذریعے اس کی نبوت کو تائید حاصل ہوتی ہے۔ رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا، بھیجا ہوا، لیکن اصطلاح میں رسول اسے کہتے ہیں جسے کتاب بھی عطا ہو یا پہلی شریعت پر عمل کرنا ختم ہو چکا ہو تو پھر سے پہلی شریعت کی تجدید کا حکم دیا جائے۔ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ تمام رسولوں اور انبیاء اکرام علیہم السلام کو معجزات سے تقویت پہنچائی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ معجزہ عادت کے خلاف آلات کے واسطہ کے بغیر مدعی نبوت کے بعد از اعلان نبوت کسی کام کا خلاف عادت سرزد ہونا معجزہ کہلاتا ہے۔ عادت کے مطابق کام کرنے کا نام معجزہ نہیں، جیسے تیز دوڑ کر دوسروں سے آگے نکل جانا، تیز نظر والے شخص کا کسی چیز کو اتنے دور سے دیکھ لینا کہ عام آدمی کو نظر نہ آ سکے، اس طرح کے کام معجزہ نہیں کہلاتے۔ آلات کے واسطہ سے عادت کے خلاف کام کرنے کا نام بھی معجزہ نہیں۔ ٹیلی فون کے ذریعے دور دراز بات کر لینا، ٹیلی ویژن کے ذریعے کسی کی شکل دیکھ لینا وغیرہ اس طرح کے کام معجزات نہیں۔ معجزہ صرف نبی سے عادت کے خلاف ہونے والے کام کا نام ہے۔ غیر نبی نے کوئی کام حیرت انگیز کر دیا ہو تو اسے معجزہ کہنا جہالت اور دیوانگی ہے۔ جیسے آج کے دور میں عام کاموں کو معجزہ کہنا اکثر پڑھے لکھے بے وقوفوں میں رواج پا چکا ہے، جو سراسر باطل ہے۔ ارحاس اعلان نبوت سے پہلے نبی سے عادت کے خلاف کوئی کام اگر سرزد ہو تو اسے معجزہ نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو ارحاس کہا جائے گا۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے ہی پتھر سلام کیا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام فرمایا۔ کرامت اللہ کے ولی سے کوئی کام عادت کے خلاف واقع ہو تو اسے
کرامت کہا جائے گا۔ معونت، عام مومن جو ولی نہیں اور فاسق بھی نہیں، اس سے کوئی کام عادت کے خلاف ہو تو اسے معونت کہا جائے گا۔ استدراج، کافر یا فاسق کے ہاتھوں شوبدہ بازی کا مظاہرہ عادت کے خلاف کام کرنے کو استدراج کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں پہنچ جاتا ہے۔ استدراج کا مطلب ہوتا ہے آگ کی طرف پہنچنا۔ یہ اس وقت ہے جب یہ کلام اس کی غرض کے مطابق واقع ہو۔ احانت، کافر سے کوئی کام عادت کے خلاف سرزد ہو لیکن اس کی غرض کے خلاف ہو، اسے احانت کہتے ہیں۔ جیسے مسلمہ کذاب نے اپنا کمال ظاہر کرنا چاہا تو کلی کر کے پانی کنویں میں ڈالا تو وہ نمکین اور کڑوا ہو گیا۔ ایک شخص کی ایک آنکھ بیکار ہو گئی تھی، اس پر ہاتھ پھیر کر درست کرنا چاہا تو دوسری آنکھ بھی بیکار ہو گئی۔ سحر یعنی جادوگری، شریر لوگ اپنے خاص اعمال کے ذریعے شیاطین کی امداد سے کوئی کام عادت کے خلاف واقع کرتے ہیں، اسے سحر یعنی جادوگری کہتے ہیں۔ تنبیہ، مخالفین کے چیلنج اور مطالبہ پر اور نبی کے دعوے پر معجزہ کا وقوع ضروری ہو جاتا ہے، لیکن کرامت کا وقوع ضروری نہیں ہے۔ کون نبی نہیں ہو سکتے؟ مؤنث کو نبی نہیں بنایا گیا کیونکہ تبلیغ دین ان سے ممکن نہیں۔ نبی کو گھر سے باہر مردوں کے ہجوم اور مجالس میں احکام الہیہ پہنچانے ہوتے ہیں، یہ کام مؤنث سے نہیں ہو سکتے۔ غلام نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ غلام دوسرے لوگوں کی نظر میں حقیر ہوتا ہے اور مالک کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، اسی لیے اس سے تبلیغ احکام دین ممکن نہیں۔ جن اور فرشتے نبی نہیں بنائے گئے۔ جنس کا جنس سے فائدہ حاصل کرنا تو ممکن ہوتا ہے لیکن دوسری جنس سے فائدہ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نبی کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ مفہوم، اگر ہم نبی کو فرشتہ بناتے جب بھی اسے مرد ہی بناتے۔ سورہ انعام۔ یہ ان کفار کو بتایا گیا جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہہ کر ایمان سے محروم ہوتے تھے، اور ہم اس پر ایمان کیوں لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی تعلیم سے فیض حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ نبی کو انسانی شکل میں بھیجا جائے تاکہ وہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر فرشتے کو نبی بناتے تو اسے اصلی شکل میں دیکھنے کی انسانوں میں طاقت ہی نہ ہوتی۔ اگر فرشتے کو نبی بنایا بھی ہوتا تو انسانی شکل ہی میں آتا تاکہ لوگ اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ امام قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فقہاء اکرام اور متکلمین میں سے، محققین میں سے ایک جماعت کا مذہب یہی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جس طرح قبل از نبوت اور بعد از نبوت کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں، اسی طرح صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہیں۔ انبیاء اکرام اخلاق عظیمہ کے مالک ہوتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی ایسے اعلیٰ اور پاکیزہ اخلاق عطا کیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان کے ماضی، حال، مستقبل پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، یعنی یہ پاکیزہ اخلاق ان کو تمام اوقات میں حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ شجاعت، بردباری، کریمانہ گفتگو وغیرہ ہر طرح کے اچھے اخلاق کے وہ مالک ہوتے ہیں اور رذیل و گھٹیا کاموں سے پاک ہوتے ہیں۔ نفس نبوت میں تمام انبیاء علیہ السلام برابر ہیں۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نفس نبوت میں یعنی بحیثیت نبی
برابر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کسی نبی کی نبوت اصلی ہو اور کسی نبی کی نبوت عارضی ہو، بلکہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی نبوت اصلی ہے۔ کسی نبی کی نبوت عارضی نہیں۔ ہاں البتہ درجات کے لحاظ سے بعض انبیاء اکرام علیہم السلام کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور تمام انبیاء اکرام علیہم السلام سے افضل ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دنیا میں تشریف لانے کے لحاظ سے سب سے پہلے آنے والے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخر میں تشریف لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالی کا فرشتوں سے مشورہ۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا۔ مفہوم۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین پر اپنا نائب۔ سورہ بقرہ۔ مشورہ کرنے کی حکمت۔ اللہ تعالی کا فرشتوں سے فرمانا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، معاذ اللہ ان سے اجازت طلب کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ صرف مشورہ طلب کرنا تھا، اور وہ بھی احتیاجی یا لا علمی کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالی کسی امر میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ مشورہ طلب کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اس میں فرشتوں اور خلیفہ کا اکرام پایا جائے، کیونکہ رب تعالی کا فرشتوں سے مشورہ طلب کرنے میں فرشتوں کی عظمت شان واضح ہوتی ہے، اور خلیفہ کے متعلق مشورہ کرنے سے خلیفہ کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے کہ اس کی تخلیق سے پہلے ہی اس کا نورانی مخلوق میں ذکر ہو رہا ہے۔ حدیث مرفوع۔ بے شک میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب فرمایا۔ یہ مشورہ طلب کرنا بھی اسی حکمت کے پیش نظر تھا کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی عزت افزائی ہو۔ اللہ تعالی نے اپنی لا علمی یا احتیاجی کے طور پر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، آپ ان سے امور میں مشورہ کریں۔ یہاں صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ صحابہ اکرام کے مشورے کے محتاج تھے، بلکہ صحابہ اکرام کی عزت افزائی کے لیے مشورے کا حکم دیا گیا، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے مشورہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کریں۔ اعتراض۔ خلیفہ کا مطلب ہے پیچھے آنے والا، اور نائب خلیفہ کی ضرورت اس وقت درپیش آتی ہے جب اصل خود اپنے کام کرنے سے عاجز ہو۔ اصل کا عاجز ہونا یا اس کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس کے غائب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا مرض، تھکان وغیرہ کی وجہ سے۔ ان تمام معنی کے لحاظ سے اللہ تعالی کا خلیفہ بنانا درست نہیں۔ وہ حی لا یموت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس پر موت کے وقوع کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ وہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ کہیں دور چلا جائے، غائب ہو جائے، یہ ہونا ناممکن ہے۔ وہ مریض ہو جائے، تھک جائے، عاجز ہو جائے، یہ بھی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، یہاں خلیفہ کا معنی پیچھے آنے والا نہیں بلکہ نائب ہے، یعنی اللہ کا نائب ہو کر زمین و آسمان کی اشیاء میں تصرف کرنے والا ہو۔ نائب بنانے کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں تھی، وہ محتاج نہیں، بلکہ جن کی طرف خلیفہ بنانا تھا انہیں محتاجی تھی، اس لیے کہ انسان بہت زیادہ
کدورتیں اور ظلمات جسمانیہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالی بہت مقدس ہے۔ فیض لینے والے اور فیض دینے والے میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ جب مخلوق میں اور اللہ تعالی میں کوئی مناسبت نہیں، مخلوق کو وجود میں لانا بھی رب تعالی کی مشیت تھی، تو اللہ تعالی نے مخلوق کے پیدا فرمانے سے پہلے ہی ان کے فیض لینے کا یہ اہتمام کیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو واسطہ بنایا، جو اپنی نورانیت کی وجہ سے اللہ تعالی سے فیض لے کر اپنی بشیرت کے وصف کی وجہ سے انسانوں تک وہ فیض پہنچا دیں۔ جس طرح انسانوں اور حیوانوں کے جسموں میں ہڈیاں اور گوشت ہیں، ہڈیاں سخت ہیں اور گوشت نرم ہے، ہڈی اپنی سختی کی وجہ سے گوشت سے غذا حاصل نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالی نے اپنی حکمت کاملہ سے ہڈیوں اور گوشت کے درمیان پٹھے پیدا فرما کر واسطہ رکھا۔ پٹھے اپنے نرم حصے سے گوشت سے غذا حاصل کرتے ہیں اور اسے سخت حصے سے ہڈی کو غذا پہنچاتے ہیں۔ نقطہ، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے متعلق جو مشورہ کیا، اس سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں اور آپ کی تمام اولاد بھی مراد نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد سے بعض حضرات جو اس خلافت کے منصب کے اہل ہوں گے، یہ سب مراد ہیں۔ اور وہ افراد آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء اور رسول ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام تمام کے تمام فردن فردن معصوم ہیں، لیکن صدیقین، اولیاء، صالحین فردن فردن معصوم نہیں، البتہ اجتماعی طور پر خطا سے محفوظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا اجتماعی فیصلہ امت کو قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ جب یہ ثابت ہوا کہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس میں یہ استعداد پائی جائے، تو خود واضح ہوا کہ عورت کی فطرت سلیمہ اور طبیعت مستقیمہ اس قابل نہیں کہ جمعہ یا باقی نمازوں کی امامت یا خلافت یعنی حاکمیت اس کے سپرد کی جائے۔ عورت اپنی فطرتی اور طبعی کمزوری کی وجہ سے یہ کام سر انجام نہیں دے سکتی۔ خلیفہ بنانے کا مقصد ہی تھا کہ اللہ تعالی کے احکام مخلوق تک پہنچائے اور رب تعالی کے اوامر و نواہی کا نظام جاری کرے۔ مسلمانوں کی اکثریت جب اس نظام کو چاہنے والی ہو تو امت مسلمہ کا کفار پر غلبہ رہتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب مسلمان اپنے ایمان و اعمال میں کامل ہو۔ کامل ایمان کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو اور اللہ کی راہ میں موت کی تمنا کامل اور غالب ہو۔ مسلمانوں کی جبوں حالی کی وجہ، خلافت راشدہ عدلیہ کے بعد مسلمانوں پر دنیا کی محبت غالب آ گئی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں راسخ نہ رہی۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے موت سے ان کے دلوں میں کراہت پیدا ہو گئی اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ کامل نہ رہا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ بدحالی کا شکار ہو گئی، غیروں پر اس کو غالب رہنے کی نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ سنن ابو داؤد اور بہقی کی حدیث میں امت مسلمہ کی اس بدحالی کا ذکر نہایت ہی المناک صورت میں وارد ہے۔ حضرت صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، قریب ہے کہ کافروں کی جماعتیں تم پر حملہ آور ہونے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کسی پیالے میں کھانا رکھا ہو اور اسے کھانے کے لیے
ہر طرف سے لوگوں کو بلایا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم اس وقت بہت کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن تم اس وقت سیلاب کے جھاگ اور اس کے خس اور خاشاک کی طرح ہوں گے، یعنی ایمانی قوت و شجاعت تم میں باقی نہ رہے گی۔ اللہ تعالی تمہاری ہیبت اور تمہارا رعب دشمنوں کے دل سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی اور کمزوری پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور بزدلی اور کمزوری کا سبب کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت کرے گا، موت اسے ناپسند ہوگی۔ عرصہ دراز سے مسلمان اسی بدحالی میں مبتلا ہے، اور موجودہ دور میں یہ بدحالی ایسی خوفناک صورت اختیار کر گئی ہے کہ اس کے نتائج کے تصور سے بھی دل لرز جاتا ہے۔ خیال رہے کہ ہر دور میں نیک لوگ اصحاب علم و تقوی رہے ہیں، انہی کے دم قدم سے نظام دنیا چل رہا ہے اور دنیا کی بقا ہے، لیکن اکثریت جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو کم تعداد میں نیک لوگ بھی ہلاکت کی زد میں آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ ہلاکت ان کے لیے عذاب نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ یعنی جب اللہ تعالی کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو نیک و بد سبھی اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ اٹھائے جائیں گے تو ہر ایک کا اٹھایا جانا اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق ہوگا۔ بخاری شریف۔ مسلمان اگر اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی تمنا یہ ہے کہ وہ کافروں پر غالب آ جائیں، تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ تمام مسلمان مجموعی طور پر کامل ایمان رکھیں، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کسی اور چیز کو ترجیح نہ دیں۔ اسی محبت اور کامل ایمان کی وجہ سے جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان اپنی اس عظمت دور رفتہ کو حاصل نہ کر لیں جو صحابہ اکرام کے دور میں کفار پر مسلمانوں کو حاصل تھی۔ مسلمانوں کی ہیبت سے کفار کے اعضاء پر کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالی کے مشورہ طلب کرنے پر فرشتوں کا تعجب سے سوال۔ جب اللہ تعالی نے فرشتوں سے خلیفہ بنانے کا مشورہ طلب کیا تو فرشتوں نے تعجب کرتے ہوئے رب تعالی سے سوال کیا، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے رب تعالی پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی کوئی مخالفت کی، بلکہ ان کو اللہ تعالی نے پہلے ہی یہ علم دے رکھا تھا کہ جو خلیفہ میں بنانے والا ہوں اس میں اور اس کی اولاد میں عناصر اربع کی آمیزش ہوگی جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، یعنی آگ، مٹی، پانی، ہوا کا مجموعہ ہوگا۔ یہ علم فرشتوں کو رب تعالی کے بتانے پر حاصل ہوا تھا یا ان پر لوح محفوظ کو منکشف کرنے سے حاصل ہوا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ مخالف اور ضد کی چیزیں اگر ملیں تو فساد ہی فساد ہوگا۔ خلیفہ تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ زمین میں بھلائی قائم ہو اور لوگوں کو بھلائی کی راہ پر قائم کیا جائے اور ان کے نفسوں کی تکمیل کی جائے اور ان میں اللہ تعالی کے احکام جاری کیے جائیں، جس کی بنا ہی فساد پر ہوگی، اس سے یہ کام کیسے ہو سکیں گے؟ یہ سوال ان کا مخفی حکمت کے پتہ چلانے کے لیے تھا یا اس سوال پر تعجب کرتے ہوئے تھا کہ جو فساد پھیلانے والے ہوں گے ان سے زمین کو آباد کرنا اور اس میں صلاحیت پیدا کرنا کیوں کر ممکن ہوگا؟ خیال رہے کہ یہ فرشتوں کی اجتہادی خطا تھی،
کہ انہوں نے سمجھا شاید تمام انسان ایسے ہوں گے، حالانکہ انبیاء اکرام علیہم السلام معصوم ہونے کی وجہ سے نیک اور پارسا، صالح و متقی لوگ اللہ کی حفاظت میں ہونے کی وجہ سے فساد برپا کرنے سے پاک ہیں۔ فرشتوں کے خیال کے مطابق ان کی تسبیح اور تقدیس اور عصمت کے پیش نظر وہ خلافت الہیہ کے زیادہ مستحق تھے۔ ان کے اس طرح کے قصور علم کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا، یعنی اے میرے فرشتوں، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ محض تسبیح و تقدیس معیار خلافت نہیں، اور نہ ہی مختلف اور ایک دوسرے کی ضد عناصر سے مرکب ہونا منصب خلافت کے منافی ہے، بلکہ خلافت کا معیار یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ جن چیزوں کا غیروں کو حکم دے ان پر خود بھی عمل کرے۔ اس لیے سارے انسان فساد اور ناحق خوریزی کرنے کے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ان میں سے کچھ معصوم ہوں گے جو اللہ تعالی کے خلیفہ بننے کے حقدار ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کے علوم، اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ حضرت ابن عباس، اکرمہ، قتادہ، مجاہد اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے، اللہ تعالی نے آپ کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا، یہاں تک کہ بڑے اور چھوٹے پیالے کے نام بھی بتائے۔ بعض حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قول منسوب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونا ہے ان سب کا علم عطا فرمایا۔ پہلے معنی اور اس معنی کے لحاظ سے مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام چیزوں ان کے ناموں کا علم عطا کیا، خواہ وہ پہلے پائی جا چکی یا بعد میں پائی جانے والی ہیں۔ امام راضی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ کو تمام چیزوں کی صفات اور نعمتیں اور خواص تک کا علم عطا فرما دیا گیا تھا۔ اللہ تعالی نے آپ کو تمام چیزوں کے احوال اور ان سے دینی یا دنیاوی منافع جو متعلق ہے ان تمام کا علم عطا فرما دیا تھا۔ ایک قول کے مطابق آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں بھی سکھا دی گئیں، اور ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ملائکہ کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا، اور ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ستاروں کے ناموں پر مطلع فرما دیا گیا تھا۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی نے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد حکیم ترمذی کا قول نقل کیا کہ اس آیت کریمہ میں اسما نام سے مراد اسماء الہیہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے نزدیک حق یہ ہے اور تمام اللہ والے بھی اسے ہی حق مانتے ہیں، اور منصب خلافت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کو تمام اشیاء کے نام کا علم عطا کر دیا گیا ہے۔ وہ اشیاء خواہ علوی ہوں یا سفلی، جوہری ہوں یا عرضی، ان تمام کے ناموں کو اللہ تعالی کے اسما ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام چیزیں اللہ تعالی کی ذات پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ تعالی کی ذات کے جلوے تمام اشیاء سے ظاہر ہوتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالی ان میں مقید نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، فرشتوں کو نہیں، کیا وجہ؟ الفاظ کے ذریعے معنی کا علم حاصل ہوتا ہے، جس کے پڑھانے والے کو معلم کہتے ہیں اور پڑھنے والے کو متعلم۔ صرف معلم کے پڑھانے سے متعلم کو علم حاصل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ متعلم میں استعداد کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی متعلم میں سمجھنے کی صلاحیت ہو
تو معلم کی تعلیم کا اس پر اثر ہوگا۔ یہ روزمرہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ایک ہی کلاس کے لڑکوں کو استاد پڑھاتا ہے، سب کو یکساں پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر کوئی لائق ہوتا ہے اور کوئی نالائق۔ اللہ تعالیٰ کو جب حضرت آدم علیہ السلام کو منصب خلافت عطا کرنا تھا تو آپ کو پہلے تمام اشیاء، ان کی کیفیت اور ان کے ناموں کو سمجھنے کی استعداد بھی عطا فرمائی، لیکن فرشتوں کو ہر چیز کے حالات کی تفاصیل کو سمجھنے کی استعداد عطا نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو منصب خلافت پر فائز کرنا مقصود ہی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کو علم کیسے عطا کیا گیا تھا؟ آپ کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا، یعنی اللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں سے ایک ایک جنس آپ کو دکھا دی اور اس کا نام بتایا۔ مثلا گھوڑا دکھا کر بتا دیا گیا کہ اسے گھوڑا کہتے ہیں، اور اونٹ دکھا کر بتا دیا گیا کہ اسے اونٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک چیز دکھا کر اس کے نام بتا دیے گئے۔ آدم علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ کو تمام چیزوں کے نام ہر زبان میں بتا دیے گئے تھے، اور وہی زبانیں آپ کی اولاد میں متفرق طور پر پائی جاتی ہیں، یعنی ایک چیز کا نام آپ نے ہر زبان میں بتایا۔ جو زبانیں بھی ایجاد ہونی تھیں آپ کو ان کا علم پہلے سے عطا کر دیا گیا تھا۔ فائدہ: جب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا، ہر چیز کے نام ہر زبان میں سکھا دیے گئے، تو سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ اعلی حضرت مولانا امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس طرح تحریر فرمایا: رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ اعلی حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی جان کہا ہے۔ حضرت علامہ آلوسی نے تفسیر میں تحریر فرمایا: تمام جہان ایک جسم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روح ہیں۔ جسم کا قائم بغیر روح کے ممکن نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہیں، اور اعلی حضرت کے ترجمے سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ علم البیان کا مطلب یہ ہے کہ حبیب پاک کو علم عطا کیا گیا۔ اس پر علامہ قرطبی کی الجامع الاحکام البیان کی تفسیر ملاحظہ ہو، یعنی علم البیان میں ضمیر منصوب کا مرجع انسان ہے، اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور علم البیان میں بیان سے مراد یا تو حلال و حرام کا علم اور گمراہی سے ہدایت دینا، اور یا جس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بیان سے مراد ما کانا و ما یکون کا علم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین و آخرین اور قیامت کا ذکر فرما دیا ہے، یعنی آپ نے سبھی گزرے ہوئے، آنے والے اور واقعات قیامت سے مطلع فرما دیا ہے، اور آپ کو ما کانا و ما یکون کا علم حاصل ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں: میں نے اردو تراجم قرآنی کا تقابلی جائزہ پیش کرتے ہوئے اپنی کتاب میں بہت سی تفاسیر کی عبارات نقل کر کے واضح کیا ہے کہ سارے تراجم میں سے یہاں اعلی حضرت کا ترجمہ ہی با کمال ہے۔ علم کے فضائل عقلیہ و نقلیہ۔ تفسیر کبیر اور عزیزی کے حوالے سے علم کے فضائل پر مختصر بحث پیش خدمت ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عالم کی صحبت میں حاضر ہونے میں 7 فائدے ہیں، خواہ اس سے علم حاصل کریں یا نہ کریں۔ پہلا، وہ شخص طالب علموں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے
اور ان کا ثواب پاتا ہے۔ دوسرا، جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچتا رہے گا۔ تیسرا، جس وقت یہ اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے ہر قدم پر نیکی پاتا ہے۔ چوتھا، علم کے حلقے میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے جس میں وہ بھی شریک ہوتا ہے۔ پانچواں، علم کا ذکر سنتا ہے جو کہ عبادت ہے۔ چھٹواں، وہاں جب کوئی مشکل مسئلہ سنتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا دل تنگ ہوتا ہے تو حق تعالی کے نزدیک منکسر القلوب یعنی دل ٹوٹا ہوا جو رحمت کا مستحق ہوتا ہے اس میں اسے شمار کیا جاتا ہے۔ ساتواں، اس کے دل میں علم کی عزت اور جہالت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین مال پر 7 وجہ سے افضل ہے۔ پہلا، علم پیغمبروں کی میراث اور مال فرعون، حامان، شداد اور نمرود کی۔ دوسرا، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے مگر علم بڑھتا ہے۔ تیسرا، مال کی حفاظت انسان کو کرنی پڑتی ہے لیکن علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا، مرنے کے بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے اور علم دین قبر میں ساتھ ہوتا ہے۔ پانچواں، مال مومن اور کافر سب کو مل جاتا ہے لیکن دین کا نفع یعنی قبر و حشر میں کامیابی صرف ایماندار ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ چھٹا، کوئی شخص بھی عالم سے بے پرواہ نہیں لیکن بہت سے لوگوں کو مالداروں کی ضرورت نہیں۔ ساتواں، علم سے پلصراط پر گزرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے، مال سے کمزوری۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آدم علیہ السلام کے تعلق سے مزید باتیں ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ آپ نے آخر میں علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت کو سماعت کیا۔ اسی علم کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ روزانہ پابندی کے ساتھ ہمارے اس درس کو سنیں بھی، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔